نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به صدق الله العلي العظيم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر بآواز بلند نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج میرا جو موضوع ہے وہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، وہ کس لیے نازل فرمایا؟ نزول قرآن کی حکمتیں کیا ہیں؟ نزول قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر آپ قرآن عظیم کے اندر اس حوالے سے آیات کریمہ کو تلاش کریں گے تو بہت ساری آیتیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جس کے اندر اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان فرمایا ہے، قرآن کے نزول کی حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ میں ایک یا دو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے۔ کیا احسان ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، وہ احسان یہ ہے کہ وہ جو تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، کتاب اور حکمت تم پر اتاری، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے تمہیں سمجھایا جائے، تمہیں نصیحت کی جائے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بہترین چیز، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اس وقت سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو ان دو آیت کریمہ کو آج ہم اپنے سامنے رکھیں۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو نازل کیا ہے نا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور یہ سب سے بہترین چیز تمہاری طرف نازل فرمائی ہے۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں قرآن جیسی عظیم کتاب نہ دنیا میں آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اتنا فصیح اور بلیغ نازل فرمایا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے، قرآن عظیم کے ایک ایک حرف کے 60,000 معنی نکل سکتے ہیں، ایک ایک حرف کے 60,000 معنی نکل سکتے ہیں۔ احیاء العلوم کی 5ویں جلد میں امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن عظیم کے اندر 77,200 علوم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو جو لوگوں کو سمجھ میں آیا انہوں نے تلاشا تو اتنے ملے، اللہ جسے جتنا علم عطا فرمائے وہ اتنا زیادہ تلاشتا ہے، اس میں اتنا زیادہ اس کو ملتا ہے۔ یہ سمندر ہے جو جتنا اندر تک غوطہ لگائے گا اتنے ہیرے نکال کر لائے گا، اس میں سے موتی چن کر لائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ قرآن عظیم کے اندر موجود ہے، اور آج ہم صرف قرآن کو پڑھ کے گزر جاتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ اسی احیاء العلوم کے اندر فرمایا گیا کہ قرآن عظیم کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو صرف دیکھے بندہ تو بھی ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرے تو ہر حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، نہ سمجھے تو بھی۔ لیکن اگر جو بندہ اسے سمجھ جائے
تو پھر اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قرآن عظیم کا جو خطاب ہے نا، اللہ نے جو فرمایا وہ ہر بندے سے خطاب ہے، ہر ایک شخص اس سے مخاطب ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر نبی پاک کا قول نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے۔ کیوں نازل کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈر سناؤں۔ یعنی ہر بندہ قرآن کا مخاطب ہے، قرآن ہر ایک سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کلام کیا ہے۔ اور ایمان والو خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر 89 مرتبہ ہم کو اے ایمان والا کہہ کر پکارا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 89 مرتبہ۔ یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ نے 89 مرتبہ ہم سے یہ کہا۔ کبھی توفیق ہوئی کہ لاؤ وہ 89 آیت کریمہ میں دیکھوں کہ اللہ مجھے کہہ کیا رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ ہمیں ان 89 آیتوں کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہیے نا، کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو روزے رکھو، اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ جو 89 آیات ہے، کم سے کم اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانو، حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں من بلغہ القرآن فکأنما کلمہ اللہ، جس کے پاس قرآن پہنچ گیا گویا کہ اللہ خود اس سے کلام فرما رہا ہے، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ اے میرے بندے سن، یہ تجھے کرنا ہے، اے بندے یہ تجھے کرنا ہے، اے میرے بندے ایسا کرنا ہے، اے بندے یہ مت کرنا، اے بندے ایسا کرنا۔ اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ اس رب نے ہمارے لیے اس کلام کے اندر 6666 آیتیں نازل فرما دی ہے، ہم سے کلام فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن عظیم کے اندر ہمیں بار بار یہ احکام عطا فرمائے اور بار بار ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ قرآن اتنا بڑا علوم کا خزانہ ہے کہ خود مولا علی شیر خدا داماد پیمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں من فہم القرآن فسر بہ جمل العلم، جس نے قرآن کو سمجھ لیا گویا کہ اس کے ذریعے اس نے تمام علوم کو سیکھ سکتا ہے وہ بندہ، صرف قرآن کے ذریعے۔ سائنس کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ میتھس کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ بایولوجی کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ فزکس کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم کہیں سے آئے تو وہ قرآن عظیم سے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوان مولا علی فرماتے جس نے قرآن کو سمجھ لیا وہ دنیا کے سارے علوم سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، وہ سارے علوم صلاحیت رکھتا ہے سیکھنے کی وہ۔ اور اسی لیے مولا علی نے یہ فرمایا تھا اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں، کیا فرمایا تھا مولا علی نے؟ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو اتنی ضخیم تفسیر ہو جائے کہ اس کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ کافی نہ ہو سکے، 70 اونٹوں پر اس کو لادنا پڑے۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں اگر علی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دے تو سورہ بقرہ کی تفسیر کا عالم کیا ہوگا، اور صرف سورہ بقرہ کی تفسیر تو پھر پورے قرآن کی تفسیر کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تم قرآن کو جتنا سمجھ کے پڑھو گے اتنا نور تمہارے سینوں میں اونڈلتا ہوا نظر آئے گا، اتنا دل جگمگاتا اور روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اور بزرگوں نے اور خود ہمارے نبی نے قرآن کو کس انداز سے پڑھا۔ آج ہم تو فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف لے کے بیٹھے پڑھ دیا، مغرب کے بعد تبارک شریف لے کر بیٹھے پڑھ لیا، عشاء کے بعد ہم سورہ واقعہ لے کے بیٹھے پڑھ دیا، جمعہ کے دن سورہ کہف لے کر بیٹھے ہم نے اس کو پڑھ دیا۔ ہم صرف پڑھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ ذرا آپ یہ تو سوچے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا
وہ نبی قرآن کو کس انداز سے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اور اس بسم اللہ شریف کو اللہ کے نبی ایک روایت میں 20 مرتبہ اور دوسری روایت میں 70 مرتبہ پڑھتے رہے. کیا کرتے رہے؟ پڑھتے رہے. بسم اللہ کو 20 مرتبہ اور ایک روایت میں 70 مرتبہ پڑھتے رہے. کیوں پڑھتے رہے؟ حضور بسم اللہ کے معنی اور مفہوم پر غور کر رہے تھے. یہ بسم اللہ شریف جس کا معنی بچے بچے کو پتا ہے، اللہ کے نبی کیا غور کر رہے تھے، کیا تلاش رہے تھے اس کے اندر، کیا اس کے اندر آپ دیکھ رہے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے روایت ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے پاس قیام فرمایا، تو اللہ کے نبی پوری رات ایک ہی آیت کریمہ بار بار پڑھ رہے تھے. ایک ہی آیت کریمہ بار بار پڑھ رہے تھے. کون سی تھی؟ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے مولا اگر تو نے عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو نے بخش دے تو تو بے شک غالب حکمت والا ہے. یہی آیت کریمہ اللہ کے نبی پوری رات پڑھتے رہے، پوری رات پڑھتے رہے. آپ اندازہ لگائے حضور قرآن سے کیسا لگاؤ رکھتے ہیں اور کس انداز سے اس کو پڑھتے ہیں. بلکہ فرمایا گیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں کھڑا ہو گیا اور قرآن پڑھنے لگا، تو جب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں الگ کھڑے ہو جاؤ. جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو میں اس کو بار بار پڑھنے لگا، میرے اندر کیفیت طاری ہو گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صرف ایک آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی. اس میں غور و فکر کرنے لگے. اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے مجرموں الگ کھڑے ہو جاؤ. اسی کی جو کیفیت تھی نا، وہ جو منظر ان کے سامنے آ گیا، میدان محشر کا نقشہ ان کے سامنے آ گیا، اسی آیت کریمہ پر غور کرتے کرتے پوری رات نکال دی. آج ہم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا. قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن سمجھنا نہیں آتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، ہمارے پاس سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت کو شروع کرتا ہوں، اس میں غور و فکر کرتا ہوں تو صبح ہو جاتی ہے، پوری رات ختم ہو جاتی ہے. اور حضرت سلیمان دارانی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے میں قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ ایک بار پڑھتا ہوں نا، تو اس ایک آیت کریمہ پر میں 5-6 راتیں غور و فکر کرتا ہوں. ایک آیت کریمہ پر، اس کے بعد میں دوسری آیت چنتا ہوں، پھر میں اس میں غور و فکر کرتا ہوں. اس طریقے سے میں قرآن پڑھتا ہوں. ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ 4-5 راتیں مجھے صرف سورہ ہود پڑھنے میں لگ جاتی ہے، 4-5 راتیں. اور ایک اللہ کے ولی کا قول میری احیاء العلوم میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میرے قرآن پڑھنے کے انداز الگ الگ ہے. ایک قرآن میں ایسے پڑھتا ہوں کہ ہر ہفتے میں ختم کر دیتا ہوں، جمعہ سے جمعہ. اور ایک قرآن میں ایسے پڑھتا ہوں کہ 1 مہینے میں 1 بار ختم کرتا ہوں. اور ایک قرآن میں ایسا ختم کرتا ہوں کہ 1 سال میں 1 بار ختم کرتا ہوں. اور فرماتے ایک قرآن میں 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، ابھی تک ختم نہیں ہوا، ابھی تک ختم نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیں وہ 30 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی مکمل نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو بس پڑھے جا رہے ہیں، کیا رب فرماتا ہے ہمیں کیا پتا. ہم کبھی نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے متبعین کس طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے قرآن سے کیسا لگاؤ کرتے ہیں اور کس انداز سے قرآن عظیم کو پڑھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قرآن سے ایسے محبت کی کہ آپ قرآن پڑھتے تھے تو کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے. قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے عذاب کا تذکرہ آ جاتا نا تو بے ہوش ہو جاتے. اور یہ قرآن پڑھنے کا انداز ہے. جب جنت کا تذکرہ آئے تو بندہ خوش ہو جائے،
جب عذاب کا تذکرہ آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں. جب اللہ احکام دے، حکم فرمائے کہ یہ کرو، تو بندہ فوراً تیار ہو جائے اس کو کرنے کے لیے. یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہم نے قرآن عظیم کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنے کی ہم نے فکر چھوڑ دی. کاش کہ ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے، یا کوئی ایسا ہم طریقہ نکالیں، ہم خود اکٹھا ہو کر کوئی عالم دین ہمارے سامنے قرآن کی چند آیات پڑھے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سنائے. بس 30 منٹ کی 25 منٹ کی محفل ہو، لیکن اندازہ لگائے اس آدھے گھنٹے میں اگر 5 آیت ہم نے سمجھ لی. امام غزالی تو فرماتے جس نے ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھ لی وہ پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے. ہم پڑھتے رہے سمجھے ہی نہیں کچھ تو کیا مطلب. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندہ قرآن پاک کو بار بار پڑھے اور وہ بندہ نافرمانی کرے تو گویا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ بادشاہ نے اس کو خط دیا کہ اس اعتبار سے ملک کا نظام بناؤ، لیکن وہ خط تو پڑھ تو رہا ہے لیکن سسٹم چینج نہیں کر رہا، نظام کے اندر فرق نہیں آ رہا، وہ جیسے ہے ویسے چل رہا ہے. خط کو بہت محبت سے پڑھتا ہے کہ میرے بادشاہ نے بھیجا، میرے بادشاہ نے بھیجا، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا. آج ہوتا ہے نا، بندہ قرآن پڑھتا ہے، ابھی قرآن پڑھا، قرآن کریم کے اندر آیت پڑھتا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن بند کر کے باہر نکلا پھر جھوٹ بولا. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ کے آیا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے قرآن کی کیا تلاوت کی ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ ایک بادشاہ نے خط دیا کہ جاؤ اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. خط تو محبت سے پڑھا جا رہا ہے لیکن ملک میں عمل نہیں ہو رہا. آج یہی تو حالت ہے. قرآن کو صبح بھی پڑھا جا رہا ہے، شام بھی پڑھا جا رہا ہے، دوپہر میں بھی پڑھا جا رہا ہے، جب وقت ملے تب قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن کہتا کیا ہے کسی کو پتا نہیں، عمل کرنا ہے کسی کو پتا نہیں. بلکہ فرمایا گیا قرآن بعض لوگوں پر لعنت کرتا ہے، پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا ہے. کہا پڑھنے والوں پہ لعنت؟ کا ہاں، جو بندے قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن لعنت کرتا ہے کہ پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تلاوت کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا. آج ہم قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم چگلی بھی کرتے، ایک دوسرے کی برائیاں بھی کرتے اور نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے کیا قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غریبوں کی مدد کرنا؟ کیا قرآن میں یہ نہیں کہ جھوٹ مت بولنا؟ کیا قرآن میں یہ نہیں کہ غیبت نہ کرنا؟ کیا قرآن میں یہ آیات نہیں ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا؟ جب یہ سارے احکام قرآن میں موجود ہے، بندہ قرآن پڑھے اور اس کے خلاف عمل کرے، فرمایا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر ختم قادریہ شریف کی محفل کرتے ہیں، ختم غوثیہ کی محفل کرتے ہیں، نعت کی محفل کرتے ہیں اور جس طریقے سے میلاد کی محفل کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن کم سے کم قرآن کے چاہنے والے، قرآن کے ماننے والے، رب کے کلام سے محبت کرنے والے ایسی بھی محفل کرے کہ آج کی محفل کے اندر قرآن سمجھایا جائے گا. آدھے گھنٹے کی محفل ہوگی، آئیے بیٹھیے، ایک نعت، ایک منقبت اور 25 منٹ قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی. قسم خدا کی جو بھی وہاں پر آ کے بیٹھے گا اس کا دل قرآن کے نور سے منور ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج ہمیں قرآن کا خادم بننا پڑے گا، قرآن کی خدمت کرنی پڑے گی، قرآن کے رموز اور اسرار کو آگے لانے کی کوشش کرنی پڑے گی، قرآن کی تعلیمات کو اجاگر کرنا پڑے گا. 1000 حافظ بن جائیں اس میں کمال نہیں ہے، لیکن ایک ایسا بندہ تیار ہو جائے جو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو سمجھنے والا ہونا چاہیے. یقیناً حافظ کی عزت، اس کی ویلیو بہت بڑی ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن قرآن سمجھنے والے کا مقام اس سے جدا گانا ہے، اس کو سمجھنے والے کا مقام جدا گانا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. آخری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت درہم و دینار کو بڑا سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. جب دولت بہت زیادہ ہو جائے گی نا، اسی کے لیے سب لوگ کام کرتے رہیں گے، صبح اٹھے تو دماغ میں وہی ہے، شام کو سوئے تو دماغ میں وہی ہے.
تو اللہ کے نبی فرماتے ان کے دلوں سے اسلام کی ہیبت نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ میری امت سے قرآن کی وحی کی برکتوں کو ختم فرما دے گا. وحی کی جو برکت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. حضرت فضیل بن عیاض سے کسی نے پوچھا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے؟ وحی کی برکت ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے چھین لے گا. قرآن سب کو آئے گا، قرآن سب پڑھیں گے، لیکن قرآن کی سمجھ کسی کے پاس نہیں ہوگی، قرآن کا مفہوم کسی کو نہیں آتا ہوگا، قرآن کا ترجمہ کسی کو پتا نہیں ہوگا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے واسطے جو قرآن رب نے عطا فرمایا ہے نا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ وقت نکالو اور اپنے گھروں میں ایسی محفل منعقد کرو کہ آدھے گھنٹے میں قرآن کی تلاوت ہو اور قرآن کو سمجھایا جا سکے، قرآن کی تفسیر بیان کی جائے. قسم خدا کی اگر جس جگہ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھی جائے وہاں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اگر جس گھر میں اللہ کا قرآن سمجھایا جائے اللہ اس گھر میں کتنی برکتیں نازل فرمائے گا، کتنا کرم فرمائے گا، کتنی رحمت نازل فرمائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، میرا مولا مجھ سے کیا فرما رہا ہے. ہم اپنے رب کی باتوں کو سمجھ پائیں گے، رب کے کلام کو سمجھ پائیں گے. رب کے کلام کو سمجھیں گے تو پھر ہماری ساری مشکلات آسان ہوگی، ہمیں عمل کا جذبہ ملے گا، ہمیں کام کرنے کا طریقہ ملے گا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ زمانے نہ دکھایا ہوتا. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اگر اسلام کے پرچم کو اونچا کرنا چاہتے ہو نا تو قرآن کی سمجھ پیدا کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے ہم سب ہو کر کے ایک کام کریں کہ قرآن سمجھیں گے اور قرآن سمجھائیں گے، سمجھیں گے اور سمجھائیں گے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، کبھی رکنا نہیں، کبھی تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارے یہاں الحمدللہ آج ہماری مسجد کے اندر یہ جمبوسر کی جانی مانی شخصیت حضرت سید معظم بابا کے برادر ان کے بھائی سید آفتاب بابا تشریف لائے ہیں اور ان کے شہزادے اویس بابا تشریف لائے ہیں. ہم سب ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سادات کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں.